دلیل صبح روشن ہے ستاروں کی تنک تابی، افق سے آفتاب ابھرا گیا دور گراں خوابی۔ گہری نیند سونے کا وقت چلا گیا، صبح روشن ہونے والی ہے، یعنی اچھا وقت آنے والا ہے۔ ستارے جو ہیں ان کی روشنی کم ہو رہی ہے اور آفتاب ابھر رہا ہے۔ تنک تابی، ہلکی روشنی ہو رہی ہے۔ عروق مردائے مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینا و فارابی۔ فلسفے کے لوگ بھی، یعنی ابن سینا اور فارابی، یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جو مردہ رگیں تھیں ان میں خون دوڑنے لگا۔ اگر کبھی امید چاہیے تو یہ شعر پڑھتے رہنا چاہیے۔ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلاطم ہائے دریا ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ مسلمانوں نے بہت مصیبت کا وقت کاٹ لیا اور اب ان میں جذبے اور شوق پیدا ہو گئے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ مغرب والوں نے جو سلوک کیا تھا جس کی وجہ سے وہ بیدار ہوئے ہیں۔ موجوں کے تھپیڑوں کی وجہ سے ایک معمولی قطرہ جو ہے وہ اب قیمتی موتی کی صورت میں بن رہا ہے۔ عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والی ہے، شکوائے ترکمانی ذہن ہندی نطق عربی۔ ترکوں کی سی شان و شوکت، ہندوستان کی ذہانت اور عربوں کی سی زبان کی فصاحت، یہ تینوں چیزیں عطا ہونے والی ہیں مومن کو۔ اللہ تعالیٰ نے رحم کر دیا۔ اثر کچھ خواب کا غنچوں میں باقی ہے تو اے بلبل۔ اے بلبل سے مراد یہاں پہ علامہ اقبال خود ہیں کہ اپنی پوئٹری کے ذریعے ایسا اثر پیدا کر دے ان لوگوں میں کہ وہ تحقیق کریں، وہ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں اور ان کے جذبے کم نہ ہوں۔ تڑپ صحن چمن میں آشیاں میں شاخساروں میں، جدا پارے سے ہو سکتی نہیں تقدیر سیما بھی۔ تو جہاں کہیں بھی ہو اپنا پیشن برقرار رکھ، اپنا عشق برقرار رکھ۔ تیری جو فطرت ہے وہ اس وقت مرکری کی طرح ہے، پارے کی طرح ہے۔ تو چاہے شاخ پہ ہو، درخت پہ ہو، تو کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی کونے میں ہو، اپنے اندر جذبہ ختم نہ کرنا۔ شاخساروں میں، درخت کے اوپر کا حصہ جس میں بہت سی ٹہنیاں ہوتی ہیں، وہ چشم پاک بین کیوں زینت برگستواں دیکھے، نظر آتی ہے جس کو مرد غازی کی جگر تابی۔ زینت برگستواں گھوڑے کا سامان اور زین کی سجاوٹ۔ آنکھ اب صرف جو ہے وہ بہادری اور دلیری اور جان نثاری دیکھ رہی ہے، وہ ساز و سامان نہیں دیکھ رہی کہ ان کے پاس ساز و سامان ہے یا نہیں، گھوڑے وغیرہ کی زینت نہیں دیکھ رہی، بلکہ اب آنکھ جو دیکھ رہی ہے وہ جذبے دیکھ رہی ہے۔ ضمیر لالا میں روشن چراغ آرزو کر دے، چمن کے ذرے ذرے کو شہید جستجو کر دے۔ اقبال اپنی پوئٹری کے ذریعے ان میں پیشن بھر دے، ان میں عشق بھر دے، ان کے دلوں میں چراغ ڈال دے، آرزویں دے دے، تاکہ جو عزت تھی، کھوئی ہوئی عزت مسلمانوں کی، دوبارہ بحال ہو جائے۔ اور تیرے اس شعر کو پڑھنے کے بعد جو نوجوان ہیں وہ دوبارہ پڑھنے لگیں، وہ دوبارہ تحقیق کرنے لگیں، ان میں دوبارہ کیوریوسٹی آ جائے۔ کتاب ملت بیضا کی پھر شیرازہ بندی ہے،
یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ و بر پیدا۔ مسلمان پھر جمع ہو رہے ہیں، یکجا ہو رہے ہیں، اور جس کے نتیجے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت دوبارہ عروج پہ جائے گی، اور پھر یہ مسلمان لوگ پھر سے پھل اور پھول دیں گے، یعنی یہ دوبارہ دنیا کو ڈیلیور کریں گے چیزیں جو کہ پہلے کی تھیں۔ برگ و بر، پتے اور پھول، شاخ ہاشمی یعنی مسلمان، شیرازہ بندی یعنی اتحاد، اتفاق، تنظیم۔ اگر عثمانیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ بغیر قربانیوں کے، بغیر محنت کے رزلٹ نہیں آتا۔ جو عثمانی تھے، جو ٹرکس پہ جو ظلم ہوا تھا، اور اس کے بعد ہزاروں لوگ مر گئے تھے، اور اس لہو نے رنگ لایا جس کی وجہ سے ان کی نئی صبح پیدا ہوئی۔ جہاں بانی سے ہے دشوار تر کار جہاں بینی، جگر خوں ہو تو چشم دل میں ہوتی ہے نظر پیدا۔ حکمرانی سے زیادہ مشکل کام جو ہے وہ جہاں بینی ہے، یعنی حقیقتوں کو پہچاننا اور سمجھنا۔ اور حقیقت کو اسی وقت تک آپ پہچان سکتے ہیں جب جگر کا خون ہو جانے سے دل کی آنکھ کو بصیرت مل جاتی ہے، یعنی پھر دل کی آنکھ سے جب آپ چیزیں دیکھنا شروع کر دیں تو پھر آپ چیزیں سمجھتے ہیں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ 500 سال کے بعد اقبال جیسا تھنکر ملا تھا مسلمانوں کو۔ انسان آنکھیں رکھنے کے باوجود بصیرت حاصل کرنے کے لیے بڑے مرحلوں سے، بڑی جدوجہد سے گزرنا پڑتا ہے، تب جا کے دانائی ملتی ہے۔ نرگس کا پھول جو ہے وہ آنکھ سے اس کی مشاہبت ہے، وہ ہزاروں سال بینائی سے محروم رہتا ہے وہ پھول، اس کے باوجود بصارت پھر بھی اس کا مقدر نہیں بنتی۔ اگر کوئی آپ کو ویژنری مل جائے، اگر کوئی آپ کو ایسا مل جائے جو کہ آپ کو گائیڈ کر سکے تو اس کو چھوڑیے گا مت۔ ایسے دانا لوگ دنیا میں کم ہیں بہت، اور نادان لوگوں سے دور رہیے گا۔ نرگس ایک پھول جس کو محبوب کی آنکھ سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ اس کی شکل آنکھ سے مشاہبت رکھتی ہے۔ بے نوری، آنکھوں کا روشن نہ ہونا، آنکھیں جس کو دیکھ نہ سکیں۔ دیدہ ور، دیکھنے کی قوت رکھنے والا، گہری نظر رکھنے والا، ویژنری جو دور تک دیکھ سکے۔ اور جب بھی اپنے اندر بہادری کا جذبہ پیدا کرنا ہو تو یہ شعر پڑھتے رہیے گا۔ نوا پیرا ہو اے بلبل کہ ہو تیرے ترنم سے، کبوتر کے تنے نازک میں شاہین کا جگر پیدا۔ جو بھی لوگ کمزور ہیں ان کو یہ شعر اپنے پاس ہر وقت رکھنا چاہیے، ہر وقت پڑھتے رہنا چاہیے تاکہ کسی سے ڈرے نہیں، اور بہادری کے ساتھ سر اٹھا کے چلیں۔ یہاں بلبل سے مراد اقبال خود ہیں۔ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تو یہ پوئٹری لکھ، اور ایسی پوئٹری لکھ کہ تیرے یہ لکھنے سے، تیرے یہ گانے سے جو کبوتر، جو ایک نازک سا پرندہ ہوتا ہے، وہ بھی شاہین کی طرح بہادر ہو جائے اور اسی طریقے سے اڑے۔ مسلمان پھر ابھریں اپنی قوت سے، اور جو مسائل درپیش ہیں ان کا مقابلہ کریں۔ یہ مسلمان قوم جو ہے یہ بہت عرصے سے بے عملی کا شکار ہے، اور تیری اس پوئٹری سے ان کے خون گرم کر دیتی ہے، اور یہ دوبارہ ہمت سے کام لیتے ہیں۔ تو تجھ پہ یہ لازم ہے اقبال کے اس قسم کی شاعری لکھ۔ تیرے سینے میں ہے پوشیدہ راز زندگی کہہ دے،
مسلمان سے حدیث سوز و ساز زندگی کہہ دے۔ اقبال، تیرے سینے میں جو راز چھپے ہوئے ہیں، جو چیزیں تو نے سمجھ لی ہیں، اسے چھپا کے نہ رکھ، اسے ظاہر کر دے۔ اور مسلمان وہ راستہ اختیار کریں کہ وہ اپنی زندگی کے اصل مقصد تک پہنچ جائیں تیرے باتیں سن کر، تیری پوئٹری۔ مسلمانوں کے نوجوان لوگ جو ہیں، یہ اپنی بے حسی کے وجہ سے، اپنے عمل نہ ہونے کی وجہ سے، آنیسٹی نہ ہونے کی وجہ سے، انٹیگریٹی نہ ہونے کی وجہ سے یہ اپنا وقار کھو بیٹھے ہیں۔ تو ان کو بتا دے کہ یہ چیزیں دوبارہ کرو، دوبارہ آنیسٹ ہو جاؤ، دوبارہ محنت کرو، تاکہ وہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر لیں۔ اللہ تعالیٰ جو کہ ہمیشہ رہیں گے، تو اس کا دست قدرت تو ہے، تو ان کا ہاتھ ہے، تو ان کی طاقت ہے، اور تو ہی ان کی زباں ہے جسے کبھی زوال نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو۔ اس طریقے سے مسلمان تجھ کو بھی زوال نہیں ہے، بس تو اپنے اندر یقین پیدا کر، اللہ تعالیٰ پر یقین پیدا کر، اور تو وسوسوں میں نہ پڑ، تو گمانوں میں نہ پڑ، تو شک میں نہ پڑ، تو بس اللہ تعالیٰ پہ پکا یقین کر، اپنے اوپر پکا یقین کر۔ پھر دیکھ، اللہ تعالیٰ نے انسان کو نائب بنا کے بھیجا ہے، اور انسان اور اس وقت جو مسلمان ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، وہ گمان میں ہیں، وہ اپنے اوپر یقین نہیں کرتے، وہ اللہ تعالیٰ پہ یقین نہیں کرتے۔ تو یہ شعر پڑھنا چاہیے تاکہ سمجھ میں آئے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ پہ یقین کریں پکا پکا۔ پرے ہے چرغ نیلی فام سے منزل مسلماں کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کاررواں تو ہے۔ اے مسلمان، تیری تو سوچ، تیرا جو ٹھکانہ، تیری جو پرواز، تیرا جو مقام ہے وہ تو آسمانوں سے بھی آگے ہے، اور جو یہ ستارے ہیں یہ تو صرف گرد ہیں تیرے راستے کی۔ اے مسلمان، تو بلند سوچ، تو اونچا سوچ، تو آسمان سے بھی اوپر سوچ، تیرا مقام بہت بلند ہے۔ مکاں فانی مکی آنی، ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام ہے تو، جاویداں تو ہے۔ ہم لوگ اس دنیا سے گزر رہے ہیں، پاس ہو رہے ہیں، ہم اس دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے مہمان ہیں، پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے، یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ لیکن مسلمان، تو اللہ تعالیٰ کا آخری پیغام ہے، اس لیے تو ہمیشہ رہے گا۔ ہنا بندہ عروس لالہ ہے خون جگر تیرا، تیری نسبت برہمی ہے معمار جہاں تو ہے۔ اقبال اس شعر میں مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں اس دنیا کو تعمیر کرنا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ کعبہ بنایا تھا، اس کے بعد اب تیری باری ہے کہ تو توحید کا پیغام پہنچائے، اور تو خون جگر سے کام کر، تو محنت سے کام کر۔ ہنا بند عروس لالہ، مراد باغ کی انجمن، یعنی سرخ پھول کو مہندی لگانے والا۔ لالے کی دلہن کے لیے تیرے جگر کے خون سے مہندی تیار ہوتی ہے، یعنی انسانی فطرت کی آرائش تجھ سے ہے۔ تیری فطرت امی ہے ممکنات زندگی کی، جہاں کے جوہر مضمر کا گویا امتحان تو ہے۔ اس دنیا میں پاسبلٹیز ہر وقت ایگزسٹ ہوتی ہیں، 100% پاسبلٹیز ایگزسٹ 100% آف ٹائم۔ تیرا کام یہ ہے کہ یہ جو ممکنات ہیں زندگی کی، تو ان پاسبلٹیز سے فائدہ اٹھا، اور تو اس دنیا میں امتحان کے لیے آیا ہے، تیرا ٹیسٹ ہو رہا ہے، تو اس ٹیسٹ کے لیے محنت کر۔ جو چھپی ہوئی چیز اس دنیا میں ہیں، جوہر مضمر، یعنی جو چھپی ہوئی چیزیں موجود ہیں،
تو اس کو کھول کے رکھ دے۔ دنیا میں جتنے بھی جوہر چھپے ہوئے ہیں تو ان کو پرکھنے کی کسوٹی ہے، اور زندگی میں ترقی کی جتنی بھی منزلیں موجود ہیں ان سب کو امانت کے طور پہ تجھ میں رکھ دیا گیا ہے۔ جہان آب و گل سے عالم جاوید کی خاطر، نبوت ساز جس کو لے گئی وہ ارمغاں تو ہے۔ جہان آب و گل پانی اور مٹی سے بنا ہوا مراد یہ دنیا، عالم جاوید کبھی فنا نہ ہونے والی دنیا، نبوت نبی ہونے کا مرتبہ، ارمغان تحفہ۔ یہ دنیا اور اگلی دنیا دونوں کے لیے بہترین دولت اور تحفہ اسلام ہے۔ یہ نکتہ سرگشت ملت بیضا سے ہے پیدا، کہ اقوام زمین ایشیا کا پاسباں تو ہے۔ یہ نکتہ اسلام کی تاریخ سے سامنے آیا ہے کہ ایشیا میں جتنی بھی قومیں آباد ہیں ان سب کی حفاظت کرنے والے جو ہیں وہ مسلمان کے سوا اور کوئی نہیں۔ سرگشت کہتے ہیں ماجرا یا واقعہ، ملت بیضا یعنی مسلمان۔ سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ کسی بھی انسان میں 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں، اس کی ایمانداری، اس کے اندر انرجی ہے، اس میں انٹیلیجنس ہے یا نہیں۔ یہاں پہ جو پہلی چیز ہے ایمانداری، اقبال نے اس پہ فوکس کیا ہے کہ جو لوگ ایماندار ہوتے ہیں وہ سچے ہوتے ہیں، وہ انصاف کرتے ہیں، وہ بہادر ہوتے ہیں۔ اور اگر یہ تینوں چیزیں موجود ہیں تجھ میں، یعنی آنیسٹی، انٹیگریٹی، تو پھر تجھ سے جو ہے امامت کی جا سکتی ہے دنیا کی، یعنی دنیا کی لیڈرشپ تیرے ہاتھ میں آ سکتی ہے، لیکن پری ریکوزٹ یہ ہے کہ سچائی کے ساتھ زندگی گزارو۔ یہی مقصود فطرت ہے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ قدرت کی خواہش اور مسلمان ہونے کا راز یہ ہے کہ محبت میں رہیں، اور جو محبت ہے، جو لو کی فیلنگز ہیں، کہتے ہیں یہ ہائیسٹ ہوتی ہیں فیلنگز۔ دیر آر ڈفرینٹ لیول آف فیلنگز، کہ فیئر ہوتا ہے، گلٹ ہوتا ہے، ایکسیپٹنس ہوتی ہے، کریج ہوتا ہے، اس کے بعد آتے آتے ایکسیپٹنس آتی ہے۔ یہ بہت ہی ہائی لیول آف انرجی ہے۔ میسج یہی ہے کہ محبت میں رہو، محبت کو پھیلاؤ زیادہ سے زیادہ، لوگوں میں ڈفرینس نہ کرو رنگ و نسل کا۔ live in a state of love always۔ بتان رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔ توڑ دو یہ رنگ و نسل کا بت، اور یہ سب ڈفرینشیٹ نہیں کرو کہ تو نورانی ہے یا افغانی ہے۔ ہم تو یہاں پہ ابھی اسی میں ہی پھنسے ہوئے ہیں کہ تو مہاجر ہے، تو پنجابی ہے، سندھی ہے۔ میان شاخ سران صحبت مرغ چمن کب تک، تیرے بازو میں ہے پرواز شاہین کوہستانی۔ تو پہاڑی شاہین ہے جو کہ اوپر اڑتا ہے، جس کا ویژن بڑا ہوتا ہے، جو کہ دور تک دیکھ سکتا ہے، جو کہ محنت کرتا ہے۔ تو کب تک یہ شاخوں پہ بیٹھا رہے گا؟ تو کیوں نہیں اوپر اڑتا ہے؟ تو باغوں کے پرندوں سے مل کر شاخوں کے اندر کب تک بیٹھا رہے گا؟ تو کوہستانی شاہین ہے۔ گمان آباد ہستی میں یقین مرد مسلمان کا، بیاباں کی شب تاریک میں قندیل رہبانی۔ اپنے ایمان کے ذریعے جو تاریکی پھیلی ہوئی ہے اس میں روشنی کر دے۔ یہ جو دنیا ہے یہ گمانوں کی جگہ ہے، جس میں لوگ یقین نہیں کرتے، نہ اپنے آپ پہ نہ اللہ تعالیٰ پہ۔ اور جو مسلمان ہے وہ تو یقین کرتا ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ پہ یقین کرتا ہے، وہ اپنے آپ پہ یقین کرتا ہے۔ اس یقین کی وجہ سے، اس ایمان کی وجہ سے تو روشنی کر دے۔
جہاں بھی جائے، اور خاص طور پہ اندھیری رات کو۔ اور یہاں اندھیری رات سے مراد جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ پہنچ کے مسلمان تو روشنی کر دے۔ مٹایا قیصر و کسریٰ کے استبداد کو جس نے، وہ کیا تھا؟ زور حیدر، فقر بوذر، صدیق سلمانی۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی قوت و شجاعت، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کے فقر و درویشی کے علاوہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی صداقت نے ہی تہ بالا کر دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ تو انہی خصوصیات کا امین و وارث ہے، یعنی تو اپنے اندر ان جیسی خصوصیات اپنا لے، حضرت علی جیسی قوت و شجاعت، ابو ذر غفاری جیسا فقر، اور سلمان فارسی جیسی بے باک صداقت ہی ملت اسلامیہ کو کفر و باطل کے ظلم و ستم کے خلاف صفا آرائی کا اہل بنا سکتی ہے۔ کس نے ایران اور روم کے بادشاہوں کو مٹایا؟ ہوئے احرار ملت جادوئے پیماں کس تجمل سے، تماشائی شگاف در سے ہیں صدیوں کے زندانی۔ احرار ملت قوم کے آزاد لوگ، جادوئے پیماں یعنی مسافر، تجمل شان و شوکت، شگاف در دروازے کی دراڑ، زندانی کہتے ہیں قیدی۔ اقبال نے اس شعر میں بہادری کو ڈیفائن کیا ہے کہ جو آزاد لوگ ہوتے ہیں وہ بہادری کے ساتھ نکلتے ہیں، اور جب وہ نکلتے ہیں تو وہ جو کہ کمزور لوگ ہیں ان کو آزاد کر دیتے ہیں، اور کریج کو ڈیفائن کیا کہ بہادری کے ساتھ زندگی گزارو۔ دوسرے مصرے میں تماشا دیکھ رہے ہیں دروازوں کے پیچھے سے جو کہ صدیوں سے جو کہ غلام تھے، کہ بہادر لوگ آ گئے ہیں۔ ثبات زندگی ایمان محکم سے ہے دنیا میں، کہ آلمانی سے بھی پائندہ تر نکلا ہے نورانی۔ زندگی مستحکم صرف ایمان کی وجہ سے ہے اس دنیا میں، اور جو آلمانی یعنی جو جرمنز تھے ان سے بھی زیادہ جو نکلے وہ نورانی یعنی ٹرکس نکلے۔ ٹرکس کے پاس اسلحہ نہیں تھا اور جرمنز کے پاس اسلحہ تھا، لیکن ایمان کی وجہ سے ٹرکس جو ہیں وہ لڑتے رہے۔ اگر ایمان ہوگا تو کمزور لوگ بھی جن کے پاس ساز و سامان نہیں ہیں، جو کہ غریب ہیں، وہ شاندار زندگی گزار سکتے ہیں بادشاہوں جیسی۔ جب بھی یقین کی کمی ہو اپنے اوپر یا اللہ تعالیٰ پہ تو یہ شعر پڑھ لینا۔ میں اس کو پڑھتا رہتا ہوں ہر وقت۔ جب اس انگارۂ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بال و پر روح الامی پیدا۔ جب مسلمان میں یقین پیدا ہو جائے تو بے سر و سامانی میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسی قوت پرواز حاصل ہو جاتی ہے۔ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ جو بھی کمزور لوگ ہیں ان کو اگر اسٹرانگ بننا ہے تو اپنے اوپر بلیف کرنا ہوگا، اپنے اوپر یقین کرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ پر یقین کرنا ہوگا۔ غلامی میں یعنی جب لوگ کمزور ہوتے ہیں یا غلام ہوتے ہیں ان کو نہ تو ایمینیشن کام آتا ہے، نہ اسلحہ کام آتا ہے، اور نہ ہی تدبیریں یعنی ترکیب وغیرہ۔ بس بلیو ان یور سیلف، اپنے اوپر یقین کرو۔ جب چلو بھی تو اپنے آپ سے کہو آئی بلیو ان مائی سیلف۔ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ ایک آدمی اگر مل جائے قوم کو تو وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگوں کا نصیب بدل سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے اوپر بلیف کرتا ہے۔ جب وہ چلتا بھی ہے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی شیر جا رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پہ یقین کرتا ہے، تو اس کا اندازہ نہیں کر سکتے اس آدمی کی طاقت کا۔ اور اس آدمی کی طاقت کیا ہے؟ بلیف اپنے اوپر اللہ تعالیٰ پہ۔ ولایت، بادشاہی،
علم ایشیا کی جہانگیری، یہ سب کیا ہیں؟ فقط ایک نقطہ ایمان کی تفسیر ہے۔ ایمان مل جائے، اگر ایمان مل گیا تو سب کچھ مل جائے گا۔ انسان کو دنیا میں کیا آرزویں ہو سکتی ہیں؟ بادشاہت مل جائے، اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، بادشاہی اور حکمرانی کی خواہش پوری ہو جائے، ولایت یعنی بادشاہت، بادشاہی یعنی حکومت، علم ایشیا کائنات کی چیزوں کو جاننے کا علم، جہانگیری دنیا کو فتح کرنا، فقط صرف نقطہ ایمان کی تفسیریں، ایمان کی گہری بات کی وضاحتیں۔ براہیمی نظر مگر مشکل سے ہوتی ہے، حوث چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہیں تصویریں۔ مشکل کی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا یقین اور پر اعتماد نظر عام انسان میں پیدا ہونا ناممکنات میں سے تو نہیں، لیکن یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے، کیونکہ عام آدمی جو ہے وہ حوث میں اور خواہشات میں اور اپنے مفادات میں لگا رہتا ہے۔ مین میسج جو ہے وہ ایمان ہے، کہ ایمان مل جائے۔ تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے، حذر اے چیرہ دستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں۔ تمیز بندہ و آقا، غلام اور آقا میں فرق۔ فساد آدمیت، انسانیت کا بگاڑ۔ حذر یعنی بچو۔ چیرہ داستاں، طاقت کے زور پہ کام نکالنے والا۔ تعزیریں، سزائیں۔ اللہ کی نظر میں سب انسان برابر ہیں، یہ تو دنیا والوں کا فساد ہے کہ اس نے بندہ اور آقا جو ہے بنا لیے ہیں، اور اس کی سخت سزائیں ہیں اللہ کے پاس۔ انسان خاک میں ملے گا تو سب برابر ہو جاتے ہیں، چاہے آقا ہو، چاہے مالک ہو، چاہے نوکر ہو، سب۔ حقیقت ایک ہے ہر شے کی، خاکی ہو کہ نوری ہو۔ لہو خورشید کا ٹپکے اگر ذرے کا دل چیریں۔ ہر شے، چاہے وہ مٹی سے پیدا ہو یا نور سے وجود میں آئے، ان سب کی حقیقت ایک جیسی ہے، یعنی اگر ذرے کا دل چیرا جائے تو اس میں سے سورج کا لہو ٹپکنے کا امکان ہے۔ یقین محکم، عمل پہم، محبت فاتح عالم، جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں۔ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو یہ 3 چیزیں سکھا دیجیے گا کہ زندگی گزارنے کے لیے یہ 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں۔ اپنے اوپر یقین رکھو، عمل کرو اور محبت کی کیفیت میں رہو۔ اگر یہ تمہارے پاس 3 ٹولز موجود ہیں تو زندگی گزارنا بہت آسان ہو جاتا ہے، یہی تمہاری تلواریں ہیں۔ چے بیاد مرد را تبے بلندے، مشرب نابے، دل گرم نگاہ پاک بینے، جان بے تابے۔ مرد حق کے لیے کون سے سامان کی ضرورت ہے؟ صرف اس سامان کی کہ اس کی طبیعت بلند ہو، طور طریقے پاک ہوں، اس کا دل خلق خدا کی محبت سے گرم ہو، اس کی نگاہ میں ہمیشہ سچائی رہے اور اس کی جان سچائیوں کو پھیلانے کے لیے ہر وقت برقرار رہے۔ عقابی شان سے جھپٹتے تھے جو بے بال و پر نکلے، ستارے شام کے خون شفق میں ڈوب کر نکلے۔ پہلے مصرع میں جرمنز اور دوسرے مصرع میں ٹرکس کو بتایا اقبال نے۔ عقابی شان سے جھپٹنے والے یعنی جرمن اپنے پروں کو نچوا بیٹھے، ان کے مقابلے میں ترک لہو میں ڈوب کر پھر ابھر آئے۔ بے بال و پر نکلے، پرواز کے قابل نہ ہونا، شکست کھانا۔ خون شفق، شفق کی سرخی، ڈوب کر نکلے یعنی شکست کھا کر دوبارہ جوابی کارروائی کی اور سرخرو ہوئے۔
ہوئے مدفون دریا زیر دریا تیرنے والے، تماچے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے۔ پہلے مصرعے میں جرمن اور دوسرے میں ٹرکس کا ذکر ہے کہ جرمن جو تھے اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہے اپنا بچاؤ نہ کر سکے، اور ان کی جو آبدوزیں تھیں وہ سمندر کے نیچے دوڑتی پھرتی تھیں، لیکن وہ سمندر ہی میں غرق ہو گئیں۔ اس کے برعکس ترکوں کو دیکھیں، وہ تو لہروں کے تماچے کھا رہے تھے اور ان کی حالت جو تھی ناقابل ذکر تھی، لیکن انہی مصیبتوں اور طوفان کے نتیجے میں وہ موتی بن کر نکلے۔ غبارۂ راہ گزر ہیں، کیمیا پر ناز تھا جن کو، جبین خاک پر رکھتے تھے جو اکسیر گر نکلے۔ پہلے مصرعے میں جرمن اور دوسرے میں ٹرکس، یعنی جرمن جن کو اپنی سائنسی علوم میں کمال حاصل تھا وہ تو راستے کا غبار بن گئے، لیکن جس کے ماتھے اللہ کے حضور جھکتے تھے وہ معمولی دھاتوں کو سونا بنانے والے نکلے۔ ہمارا نرم رو قاصد پیام زندگی لایا، خبر دیتی تھیں جن کو بجلیاں وہ بے خبر نکلے۔ وہ آہستہ آہستہ چلنے والا ہمارے لیے زندگی کا پیغام لے آیا، اور جو قومیں بجلیوں سے خبریں حاصل کرتی تھیں پتہ چلا کہ وہ بے خبر نکلے۔ حرم رسوا ہوا پیر حرم کی کم نگاہی سے، جوانان تتاری کس قدر صاحب نظر نکلے۔ اس جنگ کے دوران شریف مکہ نے ترکوں کے ساتھ غداری کی، جس کے نتیجے میں وہ بدنام و رسوا ہوا، جبکہ ترکوں نے عالم اسلام میں سر خروئی حاصل کی۔ زمیں سے نوریاں آسمان پرواز کہتے تھے، یہ خاکی زندہ تر پائندہ تر تابندہ تر نکلے۔ فرشتوں نے بھی ٹرکس کی تعریف کی کہ یہ ٹرکس تو زیادہ زندہ دل، زیادہ عزم والے اور زیادہ روشن دماغ ثابت ہوئے۔ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ اہل ایمان دنیا میں اس طرح زندگی کا سفر کرتے ہیں کہ جس طرح آسمان پہ سورج کہ مشرق میں طلوع ہوتا ہے تو مغرب میں ڈوب جاتا ہے، اور مغرب میں طلوع ہوتا ہے تو مشرق میں غروب ہو جاتا ہے۔ یقین افراد کا سرمایہ تعمیر ملت ہے، یہی قوت ہے جو صورت گر تقدیر ملت ہے۔ یقین جو ہے وہ ہر قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، اور جو قومیں اپنے اوپر یقین رکھتی ہیں وہی ترقی کرتی ہیں۔ کوئی بھی قوم بغیر یقین کے ترقی نہیں کر سکتی۔ تو راز کن فکاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خودی کا رازداں ہو جا، خودی کا ترجماں ہو جا۔ اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق یہ دنیا چلا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کن، اور یہ دنیا ہو گئی تھی۔ اب تو محنت کر، اپنی خودی کو ڈیولپ کر۔ سب سے آسان طریقہ خودی کو ڈیولپ کرنے کا یہ ہے اقرا، یعنی پڑھو۔ روزانہ 100 پیج سے لے کے 500 پیجز تک پڑھو، پھر دیکھو کہ تمہاری خودی کیسے ڈیولپ ہوتی ہے۔ جو بھی یہ سن رہا ہے، اے مسلمان، تیری تو حیثیت اس دنیا میں ایک راز کی سی ہے۔ تجھے لازم ہے کہ تو اس راز سے واقف ہو، اور تو اپنی آگہی حاصل کر کہ تجھے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اس لیے بھیجا تھا کہ تو اس کے احکامات کی ترجمانی کر۔ ہوس نے کر دیا ہے ٹکڑے ٹکڑے نوح انسان کو، اخوت کا بیاں ہو جا، محبت کی زباں ہو جا۔ قرآن میں بار بار ذکر ہے غفلت میں رکھا انسان کو بہتات کی حرص نے، یعنی مال جمع کرنے کی حرص نے، یعنی گریڈ نے، مالوں وعددہ، اور مال جمع کر کے رکھتے تھے۔ مال کی محبت نے انسانیت کو جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہے۔
محبت پھیلا، محبت سے لوگوں سے مل، یہ مین میسیج ہے اقبال کا. اور محبت بہت ہی زبردست فیلنگس ہوتی ہیں. اٹس اے ویری ہائی لیول آف فیلنگس وین یو لیو ان اے اسٹیٹ آف لو. when you meet with the people, meet with love. And love is giving. Love is a verb. It's not a noun. It's not a feeling. It's basically a verb, an action to do something for somebody. یہ ہندی، وہ خراسانی، یہ اغوانی، وہ تورانی، تو اے شرمندہ ساحل اچھل کر بے کراں ہو جا. تجھے شرمندہ ہونا چاہیے کہ تجھے اس طریقے سے پکارا جاتا ہے کہ یہ خراسانی ہے، یہ ہندوستان کا رہنے والا ہے، یہ افغانی ہے، یہ تورانی ہے. یہ سب چیزیں توڑ دے، ان سب کو چھوڑ دے. تیرے اندر بہت پوٹینشل ہے. تو اچھل، یہ تو توڑ اور تو بے کراں ہو جا. یعنی تیری اتنی وسعت ہے کہ تجھے اندازہ نہیں کہ تیرے اندر کتنی صلاحیتیں ہیں. غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بالوں پر تیرے، تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا. تیرے آنکھیں صحیح نہیں رہیں، تیرے بلیفز، تیرے عقائد صحیح نہیں رہے. تو ہر وقت جو ہے رنگ و نسل سے لوگوں کو پہچانتا ہے. اے مسلمان، یہ سب چیزیں ختم کر دے اپنے اندر سے. تیرے پر جو ہیں وہ غبار آلود ہیں، اور اڑنے سے پہلے، اے مسلمان، اڑنے سے پہلے اس کو جھاڑ لے اپنے پر. پرفشا مینز جھاڑنا. خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاویداں ہو جا. خودی میں ڈوب جا. سب سے بیسٹ طریقہ خودی بڑھانے کا یہ ہے اقرا. قرآن کا پہلا لفظ ہے اقرا. پڑھو. جو لڑکے سن رہے ہیں، خود ہی اس طرح سے آپ بڑھا سکتے ہیں کہ روزانہ 5 پیج سے شروع کریں، اور پھر ایک دن آئے گا کہ جب آپ 100 پیج یا 200 پیجز پڑھیں گے ڈیلی، اور 500 پیجز. خود ہی بڑھ جائے گی مسلمانوں کی. اور اگر خود ہی بڑھ گئی تو یہی سر ہے، یہی بھید ہے. پھر تو نکل سکے گا یہ صبح اور شام کے چکر سے، اور ہمیشہ کی زندگی پا سکے گا اگر تو نے خود ہی پا لی. مصاف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیا ہو جا. بہت مضبوط ہو جا زندگی کے میدان میں، بہت اسٹرانگ ہو جا، بہت بہادر ہو جا. یہ ہے پہلا مصرعہ. اور دوسرا مصرعہ، اگر تو دوستوں کے ساتھ ہے تو پھر بہت نرم ہو جا، محبت سے مل لوگوں سے. شبستان محبت مراد مسلمانوں کی محفل. حریر و پرنیا، ریشم کی 2 قسمیں ہیں، مراد نرم و ملائم. گزر جا بن کے سیل تندرو کوہ و بیاباں سے، گلستاں راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا. اگر تو دشمنوں کے ساتھ ہے تو سخت ہو جا، اور اگر تو دوستوں کے ساتھ ہے تو نرم ہو جا. اگر تو گزر، تیز رفتاری سے گزر اگر تو بیاباں یا پہاڑوں کے درمیان ہے، اور اگر تو باغ میں ہے تو آہستہ آہستہ ہو جا. جوئے نغمہ خواں، گنگناتی ہوئی ندی. تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تیرے اندر بہت صلاحیتیں ہیں، اور تیرے پاس بہت علم اور محبت ہے. تو بس اس کو استعمال کر، جو تجھے صلاحیتیں دی ہیں. تو بہت کچھ علم حاصل کر سکتا ہے، اور تیرے اندر اللہ تعالیٰ نے نغمہ بھرا ہوا ہے، اور تجھ سے اچھا کوئی نہیں گا سکتا. ابھی تک آدمی زید زبوں شہر یاری ہے، قیامت ہے کہ انسان نوح انسان کا شکاری ہے. اقبال نے شعر میں افسوس کا اظہار کیا ہے کہ انسان ہی انسان کا دشمن ہے، اور
انسان کو نقصان پہنچا رہا ہے، کبھی بادشاہ بن کے، کبھی یعنی ملوکیت جیسے پاکستان میں، کبھی زرداری کا گھرانہ، بے نظیر کا گھرانہ، یہ نواز شریف کا گھرانہ، تو بادشاہت اور یہ سب نقصان پہنچا رہی ہے انسانوں کو. کہیں ایک ملک دوسرے ملک پہ قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، امپیرلزم، یہ پرابلم ہے. تو افسوس کر رہے ہیں کہ آدمی کے گھٹیا پن ہونے کا. شہریاری بادشاہت نظر کو خیرہ کرتی ہے چمک تہذیب حاضر کی، یہ سنائی مگر جھوٹے نگینوں کی ریزہ کاری ہے. یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ کھیل اور تماشے کے علاوہ کچھ نہیں. اور آج کی جو تہذیب ہے وہ بڑی چکا چوند کر دیتی ہے انسان کو. یعنی یہ جو موتی جو ہیں یہ چمک تو رہے ہیں، لیکن ان کے اندر جو روشنی ہے یہ مصنوعی ہے، جس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. دنیا کے گلیمر میں نہیں پھنس جانا چاہیے اور اس سے بچ کے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اگر اس میں پھنس گئے تو ان تباہی کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے اس گلیمر میں. نائی کہتے ہیں کاریگری، خیرہ کرنا، چندیا دینا. وہ حکمت ناز تھا جس پر خردمندان مغرب کو، ہوس کے پنجائے خونین میں تیغ کارزاری ہے. مغرب کے عقل مند لوگوں کو جس چیز پہ ناز تھا وہ ہوس اور لالچ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور اس کا جو پنجہ ہے وہ خونین یعنی خون سے لپٹا ہوا ہے، اور جنگ کی ایک تلوار ہے اور اس کے سوا اور کچھ نہیں. تدبر کی فسوکاری سے محکم ہو نہیں سکتا جہاں میں جس تمدن کی بنا سرمایہ داری ہے. اقبال نے اس شعر میں سرمایہ داری نظام پر ایک طنز کیا ہے کہ جو مغرب نے بڑے غور و فکر کے بعد یہ جو سرمایہ داری کا نظام نکالا، یہ صرف ایک جادوگری ہے اور کچھ نہیں. عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اس شعر میں اقبال نے ایمفیسس دیا ہے کہ اچھے عمل کرو. اگر اچھے عمل کرو گے تو پھر اچھا نتائج نکلیں گے، اور اگر برے عمل کرو گے تو برے نتائج نکلیں گے. خروش آموز بلبل ہو گرا غنچے کی واہ کر دے، کہ تو اس گلستاں کے واسطے باد بہاری ہے. خروش آموز بلبل، باہمی اتفاق کی باتیں سکھانے والا بلبل. گرہ واہ کرنا، گرہ کھولنا، مسئلہ حل کر دے. باد بہاری، بہار کی ہوا. اقبال نے اس شعر میں مسلم دانشور کو ایڈریس کیا ہے کہ تجھے قدرت نے صلاحیتیں دی ہیں کہ تو مسلمانوں کی صحیح رہنمائی کر اور اس کے مسئلوں کا حل تلاش کر تاکہ وہ کامیابی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچ سکیں. پھر اٹھی ایشیا کے دل سے چنگاری محبت کی، زمین جولان گاہ اطلس قبایان تاتاری ہے. جولان گاہ، وہ میدان جہاں گھوڑے دوڑائے جائیں. اطلس قبایان تاتاری، چمکیلا لباس پہنے والے ترک. ایشیا کے باشندے جو ہیں صورتحال سمجھنے لگے ہیں اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ صرف اتحاد اور محبت سے ہی سکون مل سکتا ہے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ ترکوں کے گھوڑے جو ہیں وہ دوبارہ دوڑ رہے ہیں. آخری شعر فارسی کا ہے. اس کے ملت کے اچھے دن نزدیک آ گئے ہیں اور افراد قوم اب متحد ہو کر اپنی منزل مقصود کی جانب چل پڑے.